بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ضمانتوں پر سماعت ہونی تھی، اور جو جے آئی ٹی ہے 9 مئی کے مقدمات میں، جس میں جناح ہاؤس اور باقی مقدمات ہیں، وہ جے آئی ٹی ریکارڈ پیش نہ کیا گیا تفتیشی افسر کی جانب سے۔ یہ کام پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلتا رہا، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی وجہ سے یہ معاملات 3 ماہ تک لٹکاتے رہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ایک ایسے جج صاحب آئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دی ہے، جو اعجاز بھٹر صاحب کی جگہ پہ آئے تھے۔ انہوں نے وہ فیصلہ دیا ہے جو ہائی کورٹ بھی ضمانت کے کیسز میں فیصلہ نہ دے سکی، اور نہ صرف پوری جے آئی ٹی کو توہین عدالت کے شوکاز بھیج دیے، بلکہ پوری جے آئی ٹی کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صنم جاوید اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواست ضمانتوں پر سماعت تھی، تو عدالت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم کرے عدالت اور آپ ریکارڈ پیش نہ کریں، ایسا نہیں چلے گا۔ عدالت نے سخت کارروائی شروع کر دی اور ساتھ سماعت کل سے آج کے لیے ملتوی کی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان کی تقاریر پر پابندی کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے لبرٹی 15 اکتوبر کو لبرٹی چوک جلسے کی اجازت لینے کے لیے، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں معاشی بحران جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو کچھ نحوست ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا اچھی خاصی آپ کا چلتا کام بھی برباد ہو جاتا ہے، آپ کا اچھا خاصا چلتا ملک برباد کر دیا گیا اس پی ڈی ایم کی نحوست نے، رجیم چینج کی نحوست نے۔ اس میں جہاں 20 ارب روپے مانگا گیا انتخابات کے لیے، اور انتخابات کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اپنے جو الیگل دھندے تھے یا کام تھے یا اپنی نالائکیاں تھیں ان کو چھپانے کے لیے انہوں نے میڈیا کو دھڑا دھڑ اشتہارات دیے۔ 10 ارب روپے کے معاشی بحران کو نظر انداز کر کے پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت نے 10 ارب روپے کے ایک سال میں اشتہار دیے، مارچ 2022 سے اگست 2023 تک۔ حکومت کے الیکٹرانک میڈیا کو جاری اشتہارات کی رپورٹ سینٹ کمیٹی میں پیش کی گئی، جس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس کے مطابق پچھلی حکومت نے صرف جیو نیٹ ورک کو 34 کروڑ 80 لاکھ روپے کے اشتہارات دیے، تقریباً 35 کروڑ روپے کے اشتہار ایک سال سوا سال میں جیو کو دیے گئے۔ اور اندازہ لگائیں جو حکومت 35 کروڑ روپے سوا سال میں ایک ٹی وی چینل کو دے دے تو اس کے بعد وہ ٹی وی چینل کو کیا لینا دینا کہ وہ کوئی اس کو دیکھے نہ دیکھے، اس کا تو پیسہ تو اس کا بن گیا، اس نے اتنا بڑا مار۔ اور یہ تو وہ ہے جو لیگل طریقے سے دیا، جو آف دی ریکارڈ نہیں دیے، باقی جو کچھ دیا گیا وہ تو الگ بات ہے۔ اور اس میں جہاں اربوں روپے ایک ایم این اے اور جو ان کے گروپ کو خریدنے پہ لگے، تو وہ پھر میڈیا کے اوپر بھی تو اربوں روپے لگے۔ اے آر وائی کو 2 کروڑ 17 لاکھ روپے دیے گئے، دنیا نیٹ ورک کو 30 کروڑ اور 19 لاکھ روپے دیے گئے، ہم ٹی وی نیٹ ورک کو 29 کروڑ 59 لاکھ کے اشتہارات دیے گئے، ایکسپریس نیٹ ورک کو 28 کروڑ 28 لاکھ روپے دیے گئے، سما کو 26 کروڑ 83 لاکھ روپے دیے گئے، محسن نقوی کے ٹی وی کو 21 کروڑ 78 لاکھ روپے کے اشتہارات دیے گئے۔ اور پی ڈی ایم حکومت نے پرنٹ میڈیا کو 3.5 ارب روپے، الیکٹرانک میڈیا کو 5 ارب سے زائد، جبکہ ڈیجیٹل میڈیا کو 1 ارب اور 23 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے۔ اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کون سا ہے؟ یہ جو ان کے یوٹیوبرز تھے پی ڈی ایم کے اور ان کے ٹویٹر کو ڈیل کرنے والے تھے، ان کو 1 ارب اور 23 کروڑ روپے انہوں نے بانٹے ہیں، اور اس کے باوجود یہ بیانیہ نہیں بنا سکے۔ جو عوام کی بات کرنے والے، عوام کے مسائل کی بات کرنے والے اور رجیم چینج کے خلاف بات کرنے والے یوٹیوبرز تھے، وہ ان کی آپ ویورشپ دیکھ لیں اور آپ ان کی دیکھ لیں جو پرو پی ڈی ایم تھے، لیکن چونکہ ان کی ویورشپ تو تھی نہیں، ویورشپ نہیں تھی تو وہ کما نہیں پا رہے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ حکومت نے کہا آپ ہمارے حق میں بولیں، ہمیں پتہ ہے آپ کو کوئی نہیں سنے گا، ہم آپ کو پیسے دیں گے اور آپ ہمارے حق میں بولیں۔ اور 1 ارب 23 کروڑ روپے ڈیجیٹل میڈیا کو دیے گئے، اور یہ جو اتنی بڑی تباہی ہے یہ ایک سوا سال کی ہے، جس میں 10 ارب روپے بانٹے گئے، چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی ان سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے سائفر کیس کو لے کے، اور وہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ سائفر کیس کو بالکل میں جھوٹا قرار دیتا ہوں، اور کہا کہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے سائفر کا، عمران خان کو سائفر لہرانے کی بجائے دکھانا چاہیے تھا۔
اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ کلاسیفائڈ خفیہ دستاویز کو منظر عام پر لانا وزیر اعظم کا آئینی استحقاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت وزیر اعظم جو حلف اٹھاتا ہے اس میں ہے کہ جو میرے پاس معلومات آئے گی میں خفیہ رکھوں گا اور جو معلومات عوام کو بتانا ہوگی وہ میں بتاؤں گا۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا اگر شیئر کرنا مقصود ہوا تو اس کی تشہیر کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ لو نے کہا عمران خان کو عدم اعتماد میں ہرانا ہے۔ ان کا کہنا تھا اعتزاز احسن صاحب کا کہ گورنمنٹ نے سائفر پر امریکہ سے باقاعدہ احتجاج کیا، اگر احتجاج کیا ہے تو مطلب ہے کہ واشنگٹن سے یہ دھمکی ملی ہے۔ سینئر قانون دان نے کہا کہ یہ ہر ایک سپر پاور وزیر اعظم کو تا رہی ہے، سائفر لہرانے کی بجائے دکھانا چاہیے تھا اور عمران خان کو صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں عہدوں پر بٹھایا ہے، جس نے آپ کو آنکھ دکھانے کی کوشش کی تھی ہم نے کیا حشر کر دیا ہے، ہم نے اس کے اوپر مقدمات بھی درج کروائے، 200 مقدمات ہیں، ان کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، اور پہلے وہ اٹک جیل میں تھا، تھوڑی بہت واک کر لیتا تھا، اب تو ہم نے اس کو سیل میں رکھا ہوا ہے جہاں وہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو بھلا ہو کہ اس دن عمران خان خود بولے اور پھر جو جج صاحب تھے انہوں نے وہ دیوار گروائی، نہیں تو انہوں نے تو اپنی طرف سے اخیر کر دی ہے عمران خان کو ٹارچر کرنے کی۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ صرف امریکہ کو اپنی غلامی کے نمبر لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کتنے آپ کے وفادار غلام ہیں کہ ہم نے آپ کو آنکھیں دکھانے والوں کا حشر کیا کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تقاریر پر جو پابندی کا معاملہ تھا، لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے سماعت کی اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے محمد احمد منصوتا بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم اور عمران خان کے وکیل نے یو ایس پی میں متعلقہ ٹی وی چینلز کا ریکارڈ پیش کر دیا، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان کی تصویر چلانے یا عمران خان کا نام لینے پر ہمارے اوپر پابندی ہے، اور ساتھ ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی، اس میں ساری تفصیلات لکھی گئیں کہ کس طریقے سے عمران خان کی تصویر یا نام دکھانے پر بھی پابندی ہے، اور عمران خان کی تقاریر لائیو کوریج تو بند ہو چکی ہے، اور ساتھ پھر بتایا کہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے رہنماؤں کی یا اشتہاریوں کی، اشتہاری مجرمان کی بھی جو تقاریر ہیں وہ پی ٹی وی چلاتا ہے، لیکن یہاں تو عمران خان کی تصویر اور تقریر دونوں پر پابندی ہے۔ وہاں جو پیمرا کے وکیل تھے وہ بری طرح پھنس گئے۔ پیمرا کے وکیل نے کہا جی ہم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی۔ اس پر پھر جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے کہا پہلے تو اس درخواست کا جواب دیں، یہ جو آپ کو میٹیریل دے رہے ہیں یو ایس پی میں اور باقی جو ڈاکومنٹس دے رہے ہیں آپ جا کے ان کا جائزہ لیں، اور اس کے مطابق آپ ایک بیان حلفی لے کے آئیں چیئرمین پیمرا کا، اس میں آپ یہ لکھ کے دیں کہ جی آپ نے نہیں پابندی لگائی، آپ دیں نا پھر بیان حلفی کہ آپ نے پابندی نہیں لگائی، لکھ کے دیں، زبانی باتیں نہ کریں۔ پھر عدالت نے کہا یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کو کہیں اوپر سے آرڈر ہے نا، انہوں نے اگر پابندی لگائی ہے تو پھر آپ عہدے پر کس لیے بیٹھیں، استعفیٰ دے دیں۔ چیئرمین پیمرا اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے اور اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ کوئی پریشر ہے یا کہ اوپر سے آپ کو حکم دیا گیا ہے پابندی لگانے کا تو آپ چلے جائیں، استعفیٰ دے دیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو پھر آپ بیان حلفی دیں ریٹن، پھر میں دیکھوں گا آپ کے بیان حلفی کو، اور پھر جو انہوں نے ایویڈنس دی اس کو دیکھ کے پھر فیصلہ میں کروں گا کہ کیا کارروائی کرنی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے پابندی نہیں لگائی تو لکھ کے دیں، آپ زبانی کلامی باتیں نہ سنائیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے لبرٹی چوک پر جلسے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس کے اوپر آج سماعت ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے لبرٹی چوک جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی، جس میں کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کے لیے منشور کے اعلان کے لیے جلسے کا انعقاد کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست ایڈیشنل سیکرٹری پی ٹی آئی پنجاب عظیم اللہ خان نے دائر کی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر کو درخواست میں ڈپٹی کمشنر دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ملک میں عن قریب عام انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، پی ٹی آئی نے الیکشن کے لیے منشور کے اعلان کے لیے جلسے کا انعقاد کرنا ہے۔ دائر درخواست میں کہا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور اور دیگر ذمہ داران کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواستیں دیں، لیکن لبرٹی چوک لاہور میں 15 اکتوبر کے جلسے کے لیے پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی۔ اجازت نہ ملنے سے جلسے کے انتظامات کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے لیے آئین ہر سیاسی جماعت کو عوامی رابطے کی اجازت دیتا ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت ڈپٹی کمشنر لاہور کو پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا حکم دے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ انشاءاللہ اس کے اوپر کو آرڈر کر دے گی تو پھر آپ دیکھیے گا جلسے بھی شروع ہو جائیں گے، جیسے خیبر پختونخوا میں شروع ہو چکے ہیں یہاں بھی شروع ہوں گے۔ ختیجہ شاہ کی درخواست ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے سماعت کی، ان کی سربراہی میں بینچ تھا، اور عدالت نے ختیجہ شاہ کے وکیل کو دستاویزات فائل کا حصہ بنانے کا حکم دیا۔ عدالت نے ضمانتوں پر کارروائی
کل سے آج کے لیے ملتوی کی۔ ختیجہ شاہ میں جو اسپیشل پروسیکیوٹر فراد علی شاہ تھے، انہوں نے کہا کہ ختیجہ شاہ جیو فینسنگ سے ٹریس ہوئیں۔ ختیجہ شاہ نے موقع سے 5 کالز کیں اور لوگوں کو بلایا۔ ختیجہ شاہ نے کالز کر کے 9 مئی کے احتجاج کے لیے لوگوں کو بلایا، 5 کالز کیں اور لوگوں کو بلایا۔ ایف آئی اے کے مطابق ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی لوگوں کو مشتعل کیا، یہ کہنا تھا فراد علی شاہ کا۔ ختیجہ شاہ نے جناح ہاؤس توڑ پھوڑ کی، ان سے ڈنڈا برآمد ہوا ہے۔ ختیجہ شاہ نے توڑ پھوڑ کی اور ان سے ڈنڈا برآمد ہوا، یہ فراد علی شاہ کے آرگومنٹس تھے۔ ختیجہ شاہ کی بایابی کی درخواست 19 مئی کو خارج ہوئی۔ انہوں نے ان کی ریکوری کے لیے درخواست دائر کی تھی جو 19 مئی کو خارج ہوئی۔ تو عدالت نے کہا وہ 19 مئی والا آرڈر کہاں ہے؟ عالیہ نیلم صاحبہ نے پوچھا، تو اس پر بھی سمیر کھوسہ نے کہا کہ وہ آرڈر کل دے دیں گے، مہلت دی جائے۔ تو عدالت نے 19 مئی کی درخواست کا حکم نامہ ساتھ لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کل سے آج ملتوی کر دی۔ کل ان کی کچھ ضمانتوں پر سماعت تھی، آج بھی ان کی کچھ ضمانتوں پر سماعت ہے، اور اس میں موقف یہ ہے کہ ہر صورت ہمیں ریلیف دیا جائے۔ دوسری جانب جو جلاؤ گھراؤ کے 9 مئی کے واقعات تھے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں صنم جاوید، ان کے خاوند عتیق ریاض، ارونا نعیم، زرین نعیم سمیت 15 ملزمان کی درخواست ضمانتوں پر کل سماعت تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ارشد جاوید صاحب انہوں نے سماعت کی۔ عدالت نے ملزمان کی ضمانتوں پر سماعت کی تو تفتیشی افسر کی جانب سے جو 9 مئی واقعات کیسز ہیں، مقدمات کا ریکارڈ پیش نہ ہوا، تو جس پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت نے جے آئی ٹی کی پوری ٹیم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے جے آئی ٹی افسران کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما ارونا نعیم، زری رضا، عتیق ریاض، ذیشان رشید، کیسر بٹ، ارشد علی، محمد بلال، عبدالحفیظ، سید طاہر رضوی، عابد رفیق، عاطف منیر، عرفان نور، آصف بیگ، منصور امین اور نصر اللہ نے ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک درخواست صنم جاوید کی تھی، اس پر جے آئی ٹی نے ریکارڈ جمع نہیں کروایا تھا، ریکارڈ پیش نہیں کیا تھا۔ عدالت نے جے آئی ٹی کے تمام ممبران پر توہین عدالت کی نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کو آج ذاتی حیثیت میں پیش کر لیا۔ عدالت نے کہا یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ضمانت کی درخواست ہے، 5 ماہ سے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، اور آپ اب بھی ریکارڈ نہیں پیش کروا رہے، اور آپ ریکارڈ اس وجہ سے نہیں پیش کرتے کہ 2 دن اور نکل جائیں۔ تو ریکارڈ جب عدالت نے آپ کو حکم کر دیا کہ ریکارڈ پیش کریں، تو آپ کی مجال ہے کہ آپ ریکارڈ پیش نہ کریں۔ عدالت نے بہت تگڑا حکم جاری کرتے ہوئے آج تمام کو طلب کر لیا، اور آج دوبارہ ضمانتوں پر کل سے آج کے لیے ملتوی کی گئیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔